الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الصديقة الكبرى وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين سيد الشهداء وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الحكيم في الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال في موضع آخر إنما وليكم الله ورسوله صلوات کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ. دو مصرے ہیں. کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی. کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی. صلوات پڑھ لیجئے محمد و ایک چھوٹا سا کلام ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عشق جب میری ان آنکھوں سے باہر نکلے، عشق جب میری ان آنکھوں سے باہر نکلے، یوں لگا نصرت شبیر میں لشکر نکلے. یوں لگا نصرت شبیر میں لشکر نکلے. اور یہ خصوصی توجہ اس شعر کے لیے، 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے. بہت توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے کیا تصور ہے شاعر کا. 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے.
کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی، کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر نکلے. اور آخری دو مصرے ہیں، نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر، نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر، ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیمبر نکلے. ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیمبر نکلے. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم، صاحبان علم و تقوی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فقط اور فقط تمہارا ولی ایک اللہ ہے، ورسولہ دوسرا ولی اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تیسرا ولی وہ مومن ہے جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. عزیزان محترم، آج کل کی طرح جیسے کل ایک اعتراض کا جواب دیا تھا، اور وہ اعتراض تھا امام فخر الدین رازی کا، جنہوں نے اس آیت کی تفسیر میں وہ اعتراض اٹھایا تھا. انہوں نے تو کہا تھا کہ یہاں ولایت کا معنی دوست ہوتا ہے. ہم نے کہا نہیں، ولایت کا معنی دوست نہیں ہے، ولایت کا معنی سرپرست ہے. کل کی گفتگو کو ایک نقطے پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں. اس کے جو دو دیگر اعتراضات ہیں وہ بھی آج آپ کی خدمت میں ڈسکس کریں گے. دیکھیے نا عزیزان محترم، یہی مجالس اعلیٰ کا فائدہ ہے. انسان بغیر کتاب کھولے، قرآن کی تفسیر کھولے، قرآن کریم کی تفسیر مجلس امام حسین میں علم ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہاں پہ جو قرآن کی ورڈنگ ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ. لفظ ولی اس میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے. تھوڑا بولیں گے. ہم تھوڑا پڑھ کے گلا تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہے، لیکن آپ نہیں گھبرائیں گے. عزیزان محترم، قرآن کی ورڈنگ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین. تو فعل ایک مرتبہ یوز ہوا اور وہ ہے ولی. لفظ ولی ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے. لیکن ایک اور آیت ہے، وہ بھی شیعہ کے بچے کو یاد. خدا کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اس آیت میں لفظ اطیعوا کتنے مرتبہ استعمال ہوا؟ 2 مرتبہ.
اللہ کے لیے علیحدہ استعمال ہوا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، رسول اور اولی الامر کے لیے ایک مرتبہ استعمال ہوا، اللہ کے لیے ایک اور مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ تعدد، یہ تکرار بتا رہا ہے قرآن میں کہ ان دونوں کی اطاعت بھی مختلف ہے۔ اگر ایک ہوتی تو پھر خدا کیا کہتا؟ اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لفظ اطیعوا کو تکرار کیا، پس اطاعت خدا کی کسی اور طرح سے ہے، چونکہ وہ معبود ہے، چونکہ وہ خالق ہے، چونکہ پوری کائنات کا مالک وہ اللہ ہے، اس کی اطاعت عبادت ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے آگے سجدہ کرنا ہے، عبادت والا سجدہ کرنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جو رسول کی اطاعت ہے اور اولی الامر کی اطاعت ہے، وہ کسی اور طرح کی اطاعت ہے۔ البتہ اللہ کی اطاعت جدا، رسول اللہ کی اطاعت جدا، لیکن اولی الامر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ لفظ ولی ایک مرتبہ آیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ایک مرتبہ لفظ ولی استعمال ہوا ہے۔ بس جو بھی آپ مانا کریں، میں امام فخر الدین رازی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے نزدیک ولی کا معنی دوست ہے تو پھر تینوں میں دوست کرو، پھر کہو اللہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، لاجک ہے، اس میں منطق ہے۔ یہ تو نہیں کر سکتے اللہ کے لیے لفظ ولی سرپرست کے معنی میں لے لیں، رسول اور علی ولی کے لیے ایک اور معنی میں لے لیں۔ اگر دو لفظ ہوتے تو ہم آپ کی بات مان سکتے تھے، لیکن لفظ ہے یہاں پہ ایک۔ جب لفظ ایک ہے تو معنی بھی ایک ہوگا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا سرپرست، تمہارے اوپر تم سے زیادہ اختیار رکھنے والا ایک اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے، تیسرا وہ مومن ہے جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پہ۔ ساتھی صاحب اجازت ہے، پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان محترم، دوسرا اعتراض وہ یہ اٹھایا گیا، کہتے آپ جو کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، تو کہتے ہیں جو علی کو جانتا ہے وہ خود اقرار کرے گا کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں نا، مطلب کو جب تک نہیں کھولیں گے تب تک کیسے پتا چلے گا، کیسے فضائل کا علم ہوگا؟
میرے دوستو سرسری جانے سے فضائل آل محمد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کے لیے اس سمندر میں اترنا ضروری ہے، تب پتہ چلے گا کہ فضائل آل محمد کہتے کسے ہیں. کیا اعتراض کیا گیا؟ کہتے ہیں ایک وقت تھا، ایک غزوے میں علی ولی کو پاؤں میں، ٹانگ میں ایک تیر لگا. جب نکالنے لگے نا تو درد رسول کو ہوا. جب نکالنے لگے تیر تو درد رسول کو ہوا. رسول اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، نماز کا انتظار کرو. جب علی نماز میں جائے گا تم تیر نکال لینا، اسے خبر ہی نہیں ہوگی. تم تیر نکال لینا، علی کو خبر بھی نہیں ہوگی. کہتے ہیں علی کی نماز تو ایسی نماز ہے تیر نکل جائے پتہ نہیں چلتا. جو آپ شان نزول بیان کر رہے ہیں، کسی سائل نے آواز دی، علی نے بخنصرہ الیمنی اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا. بات سنی نا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات سنی ہے نا؟ اگر نہ سنتے تو اشارہ کرتے. اشارہ دلیل ہے کہ بات سنی ہے، اس بات پہ عکس العمل بھی دکھایا ہے. اشارہ کیا. کہتے ہیں یہ علی کی نماز نہیں ہو سکتی. علی کی نماز تو ایسی ہے تیر نکل جائے ٹانگ سے انہیں خبر نہیں ہوتی. ہم انہیں جواب دیتے ہیں، ہم اس سوال کا بھی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارے آپ نے علی کو پہچانا ہی نہیں ہے. آپ نے حضرت امیر علیہ السلام کو پہچانا ہی نہیں ہے. ہم نے کب کہا کہ باہر لوگوں کی آوازیں سن رہے تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کب یہ بات کی ہے کہ باہر لوگوں کی آوازیں سن رہے تھے. کل شان نزول آپ کی خدمت میں نے مکمل تلاوت کیا. اس نے آ کر سائل نے مرکز اسلام میں آ کر آواز دی. مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے اس نے آواز دی اور جب اس کو کسی نے کچھ نہیں دیا تو اس نے بارگاہ رب العزت میں شکایت کی. کہا پالنے والے تیرے نبی کی مسجد میں مانگ رہا ہوں، کوئی دینے والا نہیں. مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو یہی کہوں گا علی نے انگلی دے کے انگوٹھی دے کے جہاں پہ ولایت کی آیت لے لی ہے وہاں پہ مسجد نبوی کی عزت بھی بچا لی ہے. مسجد نبوی کی عزت بھی بچا لی. لیکن سوال تو اپنی جگہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے میرے آقا اور مولا علی ولی بارگاہ رب العزت میں ٹھہرے ہوئے تھے، بارگاہ الہی میں ٹھہرے ہوئے تھے. حالت نماز میں جب ہوتے تھے بارگاہ رب العزت میں ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں اس بارگاہ میں کسی سائل کی آواز آئی. اس بارگاہ رب العزت میں ایک سائل کی آواز آئی. اسی بارگاہ میں اللہ اکبر، خدا کی قسم فضیلت اسے کہتے ہیں. آیا ہوا تھا جسمانی طور پہ ماننے والا مسجد نبوی کے دروازے پہ، لیکن پہنچا ہوا ایسا تھا کہ اس کی آواز بارگاہ
العزت میں جا رہی تھی، دیا کس نے؟ علی ابن ابی طالب نے دیا۔ نعرہ حیدری، دیا کس نے؟ میرے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب نے دیا۔ جان گئے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، جس کی آواز بارگاہ رب العزت میں آئی، بس اس بارگاہ میں رہتے ہوئے انگلی کا اشارہ کیا، اس نے بھی وہ اشارہ پہچان لیا۔ لگتا یوں ہے کہ اشارہ شناس تھا، اگر اشارہ شناس نہ ہوتا تو کیا سیدھا انگلی پہ آتا، سیدھا انگوٹھی لینے کے لیے آتا؟ خدا کی قسم جب یہ آیت نازل ہو گئی نا تو مسئلے کا جواب مل گیا، سوال کا جواب مل گیا۔ میرے آقا اور مولا کی نماز پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، بلکہ میرے مولا نے دے کے اللہ کو بھی راضی کیا، رسول اللہ کو بھی راضی کیا، مانگنے والے کو بھی عطا کیا۔ اسی کو تو علی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، پس اس کی ایک تفسیر ہے، ایک اعتراض جو علامہ فخر تفسیر کبیر میں علامہ امام فخر الدین رازی نے ایک بہت تکڑا سا، بہت ہی محکم سا ایک اور بھی اشکال اٹھایا ہے، سوال اٹھایا ہے۔ پہلے اس کا سوال سن لیجئے، پھر اس سوال کا جواب سن لیجئے، تبھی تو عظمت امیر المومنین کھل کے سامنے آئے گی کہ قرآن جب علی کا قصیدہ پڑھتا ہے تو پڑھتا کیسے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں شان نزول قرآن کے الفاظ سے میچ نہیں کھاتا۔ کیسے؟ شان نزول قرآن کے الفاظ سے منسلک نہیں ہوتا۔ شان نزول میں آپ نے کہا یہ آیت کا واحد ایک مصداق ہے، مفرد ہے، واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین، یہ جمع کا صیغہ، آمنو، یہ بھی جمع کا صیغہ، الذین، پھر جمع کا صیغہ، یصلون، یہ بھی جمع کی ورڈنگ، راکعون، یہ بھی جمع کا صیغہ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ جتنے لفظ آئے ہیں وہ جمع کے آئے ہیں، جبکہ آپ مصداق کہہ رہے ہیں ایک ہے کائنات میں۔ ہم آپ کی مانیں، گھبرا تو نہیں گئے؟ ہم آپ کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ ہم انہیں کہتے ہیں آپ قرآن کی بھی مانیں، اور میرے آقا اور مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہم آپ کو منوائیں گے۔ ارے قرآن کا مزاج سمجھو۔ امام فخر الدین رازی، آپ تو مفسر قرآن ہیں، آپ کو تو قرآن کا مزاج سمجھنا چاہیے۔ جب قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا جمع کا صیغہ ہے، ہم نے
بے شک ہم نے نازل کیا اسے شب قدر میں. مجھے بتائیے ایک تو خدا ہے باقی کون ہے؟ کیا کسی اور میں جرأت ہے قرآن کو نازل کرے؟ نازل کس نے کیا؟ خدا نے. وہاں واحد ہے یہاں احد ہے. وہ ایک ہے یہ گنتی میں نہیں آتا. خدا وہ ہے جو گنتی میں نہیں آتا. جب ایک ہوتا ہے نا، جب آپ کہتے ہیں نا ایک کہتے ہی اس وقت ہے جب اس کا کوئی دوسرا. ایک سکہ ملا، اس کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اس نقطے کو سمجھانے کے لیے. انگلینڈ میں کسی کو سکہ ملا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جارج فرسٹ، جسے ہم کہتے ہیں جارج اول. انہوں نے کہا بھئی یہ نکلی ہے، یہ سکہ نکلی ہے. بھئی کیسے پتا چلا یہ نکلی ہے؟ پڑھتے ہی پتا چل گیا. کہا جو جارج تھا ہی پہلا، اسے کیا پتا دوسرا بھی آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر وہ پہلا تھا تو اول لکھا ہوا نہ آتا. تو میرے دوستو خدا وہ ہے جو کسی گنتی میں نہیں آتا، لیکن میرے آقا اور مولا علی ولی پہلے نمبر پہ ہیں، گنتی میں ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں خدا قدیم ہے، خدا خالق ہے، وحدانیت پروردگار کا اقرار کرتے ہیں. تو میرے دوستو خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کیا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ دینے والا تو ایک ہے، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ انا جمع کا استعمال کیا کلمہ. بس پتہ چل گیا جہاں پر بھی لفظ جمع استعمال ہو ہمیشہ اس کا مصداق جمع نہیں ہوتا. میں اور بھی آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے. قرآن کریم کی آیت آل عمران 61 نمبر آیت ہے، جس میں خدا کہہ رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یاد ہے نا عزیزان محترم؟ نساءنا، نساء جمع ہے. رسول اللہ کتنی عورتیں ساتھ لے کر گئے تھے؟ انفسنا جمع ہے. نفس رسول کتنے تھے؟ آپ کہتے نہیں جناب وہاں پہ بیٹی ایک گئی تھی، بیویاں نہیں گئی تھی. وہاں پہ علی ولی نفس رسول بن کے گئے تھے. تو لفظ تو جمع ہے، لفظ تو جمع ہے. پھر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بس اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. جب پروردگار نے اپنی عظمت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو پھر لفظ جمع کے ساتھ اسے بیان کرتا ہے. ایک اور آیت مجیدہ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم آپ نے آج تک یہ آیت فضائل امیر المومنین میں سنی ہے یا نہیں سنی، لیکن آج میرا جی چاہتا ہے سن لیجئے. پہلے شان نزول سن لیں،
پھر آیا مجیدہ سن لے، ایڈریس بھی دوں گا آپ کو۔ ایک دل ہے، مدینہ ہے، میرے آقا اور مولا علی ولی کے پاس 4 درہم ہیں۔ کتنے درہم ہیں؟ 4 درہم ہے میرے مولا کے پاس۔ جب 4 درہم تھے، میرے آقا نے 1 درہم رات کو صدقہ دیا۔ گھبرا کے سنیں گے لطف نہیں آئے گا۔ 1 درہم جو دوسرا تھا وہ دن کو صدقہ دیا، تیسرا درہم چھپا کے صدقہ دیا، چوتھا درہم دکھا کے صدقہ دیا۔ جب یہ 4 درہم دیے نا اس روٹین سے، اس ترتیب سے، تو پروردگار عالم نے علی کی ادا پہ قرآن کی آیت نازل کر دی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 274، جس میں ارشاد ہو رہا ہے الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے اموال کو راہ خدا میں عطا کرتے ہیں، باللیل، رات کو، والنہار، دن کو، سرن، چھپا کے، فعلانیتاً، دکھا کے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو خوف کو جرت ہے ان تک پہنچ پائے، نہ حزن و ملال کا یہ مقام ہے کہ میرے آقا اور مولا علی کے قدموں تک پہنچ سکے۔ تو میرے دوستو، یہاں پر بھی ورڈنگ کیا ہے؟ تمام لفظ جمع کے ہیں، لیکن شان نزول آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہے؟ اب اس کی ایک تفسیر میں اپنی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں بھی تفسیر کا طالب علم ہوں۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کا یہ جو انداز ہے کہ لفظ جمع کا ہو لیکن فضیلت فقط میرے مولا علی کی، اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ خدا کا انداز ہے، پوری بشریت کو خدا چیلنج کرتا ہے، پوری بشریت کو خدا چیلنج کرتا ہے کوئی اس طرح سے دینے والا تو نکل آئے۔ خدا کی قسم، میرے آقا اور مولا علی ولی کے سوا کائنات میں کوئی نظر ہی نہیں آتا، لیکن وحیم جو ہے قرآن کی وہ چیلنج ہے۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ چونکہ لفظ جمع کا ہے، ہم بھی ایک ایک انگوٹھی دے دیتے ہیں۔ گھبرا کے سن رہے ہیں آپ؟ بڑے لوگوں نے کوشش کی، مدینہ کے پروفیشنل گداگروں سے رابطہ کیا گیا۔ اللہ اکبر، پروفیشنل گداگروں سے رابطہ کیا گیا کہ ہم ایسے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تم ہمارے رکوع کا انتظار کرنا، پھر تم آ کر مانگنا، ہم اشارہ کریں گے، تم انگوٹھی لے جانا، مؤرخ ہمارے ہیں، مؤرخ ہمارے زرخرید ہیں، لہذا ہم تفسیر میں لکھا دیں گے کہ اس تفسیر میں فقط علی نے انگوٹھی نہیں دی تھی، باقی لوگوں نے بھی کئی انگوٹھیاں دی۔ اور کیا خوب کہا کسی ادیب نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروفیشنل گداگر تھے نا، وہ فقط انگوٹھی ان کی نہیں لے گئے، وہ تو ان کی نمازیں بھی لے گئے۔ وہ ان کی نمازیں
نمازیں بھی ساتھ لے گئے، انگوٹھی کے ساتھ ان کی نمازیں بھی لے گئے۔ عزیزان محترم، ولایت کیا ہے؟ ولایت سرپرستی کو کہتے ہیں، ولایت صاحب اختیار ہونے کو کہتے ہیں۔ خدا کی قسم دیکھیے، آپ ہر بندہ اپنے اوپر صاحب اختیار ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں اس لفظ کی وضاحت اگر نہ کروں تو پھر اشرا پڑھا میں نے کیا ہے ولایت کے اوپر؟ صاحب اختیار کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، میں نے چاہا ہاتھ اٹھاؤں، اٹھا لیا، میں نے چاہا ہاتھ گراؤں، گرا لیا، آپ نے چاہا مجلس میں آئے، آ گئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ جو چاہتے ہیں اپنے لیے کیا کر پاتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، یہ آپ کو ہر ایک انسان کو جسے بھی پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا ہے اسے صاحب اختیار بنایا ہے۔ اس کے بدن کے اوپر، اس کی باڈی کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر، اس جسم کو وہ جیسا استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے اختیار کی بھی حد ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اختیار کی حد ہے، اور حد کیا ہے؟ جہاں تک اللہ کا حکم ہے اس حد تک تم اپنے جسم کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن جہاں پہ وہ حد ختم، آگے اختیار بھی ختم۔ مثلا میرا بدن ہے، کیا میں اپنا بازو خود سے کاٹ دوں؟ کیا میں خودکشی کر لوں؟ میں آپ کو تو نہیں مار رہا، میں اپنے آپ کو مار رہا ہوں۔ جواب آئے گا، یہ جو بدن آپ کو دیا گیا یہ امانت کے طور پہ دیا گیا، اس امانت میں خیانت کا اختیار، خیانت کا اختیار خدا نے نہیں دیا۔ عزیزان محترم، ہر بندہ اپنے جسم پہ مکمل اختیار رکھتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے، ایک جملہ سن لیں، خدا کی قسم بڑا پیارا جملہ ہے اور ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا ہے اور وہ میں ابھی فوری آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ پورا جسم میرے اختیار میں ہوتے ہوئے بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے علی بھی ولی ہے، ہم بھی ولی ہے، ہم بھی ولی ہے۔ چلو بھائی، ان کی ولایت بڑی ہے، ہماری ولایت چھوٹی ہے، لیکن ہے تو صحیح نا؟ نہیں، آپ علی کے مقابلے میں ولی جو آئے گا نا، چھوٹی ولایت کے ساتھ بھی علی کے مقابلے میں آئے گا تو نہیں آ سکتا۔ مجھے بتائیے، کیا آپ کو آپ کی دھڑکنوں پہ اختیار ہے؟ تھوڑا سا جواب دیں، کیا خون کی حرکت میں آپ کو اختیار ہے؟ کیا آپ کی نبض پہ آپ کو اختیار ہے؟ نہیں ہے تو پھر آپ کیسے با اختیار ہیں؟ یہ بدن میرے پاس ہوتے ہوئے، اس پہ اختیار ہوتے ہوئے، پھر بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں اختیار نہیں رکھتا، لیکن علی اسے کہتے ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے پہ اختیار رکھتا ہے۔ بس کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ یہ ہمیں کیوں دیا اختیار؟ تاکہ ہم ولایت امیر المومنین کو سمجھ سکیں، اپنے اندر سے ہم ولایت تک پہنچے،
جب تھوڑے سے اختیار کو دیکھ لیں گے نا عزیزان محترم، میں ایک حدیث سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور کیا کروں دامن وقت میں آج گنجائش ختم ہونے جا رہی ہے، لیکن ایک حدیث آپ مجھ سے سماعت فرما لیں۔ یہ حقیقت میں ایک چھوٹا سا مناظرہ ہے جسے اصول کافی نے پہلی جلد ہے، باب الحجت ہے، اس میں یہ چھوٹا سا مناظرہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی سے ولایت کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ ائمہ طاہرین کی ولایت کیسی ہے۔ صحابی ہے میرے آقا اور مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، نام ہے حشام۔ نام کیا ہے؟ حشام۔ سن ہے 18 سال، بالکل نوجوان، لیکن بامعرفت اتنا ہے 4000 شاگردوں میں سے میرے صادق امام نے حشام کو اجازت دی تھی کہ اگر کسی سے مناظرہ کرنا پڑے حشام آپ مناظرہ کر سکتے ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بڑا مقام ہے۔ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے فقہاء میرے آقا کے روبرو ہوتے تھے۔ جناب زرارہ بن عایون جیسی شخصیت، جناب محمد ابن مسلم جیسی شخصیت، بڑے بڑے بزرگ، خدا کی قسم یہ جو دو شخص کے میں نے نام لیے ہیں نا، یہ جو دو صحابی ہیں میرے آقا کے، ایک حضرت زرارہ بن عایون، دوسرے حضرت محمد ابن مسلم، یہ دو ایسے صحابی ہیں، ان کو میرے آقا نے زرارہ کو کوفہ میں بھیجا ہوا تھا مدینہ سے۔ کوفہ سے شخص آیا میرے آقا اور مولا صادق امام کی خدمت میں، میرے مولا نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں مولا ایک تو زیارت مقصد تھی، دوسرا کچھ مسائل شرعی آپ سے پوچھنا تھے۔ میرے آقا نے فرمایا صادق امام نے زیارت تم نے کر لی؟ کہا جی بسم اللہ کر لی۔ مولا فرماتے ہیں مسائل شرعیہ کے لیے جب میں نے جناب زرارہ بن عایون کو کوفہ میں بھیجا ہے پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے جن کے مسائل شرعیہ میں اجتہاد کی گواہی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دے، ان کی عظمت کیسی ہوگی۔ لیکن خدا کی قسم ان کو بھی یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ آپ ہماری طرف سے مناظرہ کریں، لیکن حشام کو مناظرے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ 18 سال کا سن، ایک مرتبہ مسجد نبوی ہے، میں روایت اب بیان کر رہا ہوں، وقت ہے صبح کا، میرے صادق امام اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے میں حشام اس محفل میں داخل ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں حشام ہمارا جی چاہتا ہے وہ جو تو نے بصرہ میں مناظرہ کیا تھا نا، آج ان سب کے سامنے ہمیں وہ مناظرہ سناؤ۔ اللہ اکبر، تھوڑا تھوڑا بولے ہاں۔ خدا کی قسم حشام آج میرا جی چاہتا ہے جو مناظرہ تو نے بصرہ میں کیا، آج مجھے وہ مناظرہ سناؤ، تم نے کیسے کیا؟ حشام کہتے ہیں مولا میری کیا اوقات ہے، میری کیا جرت ہے کہ میں آپ کے روبرو کوئی بات کر سکوں، لیکن آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جناب حشام کہتے ہیں میں مدینے میں ہوں، مجھے پتا چلا، دیکھیے علی کے نوکر کیسے ہوتے ہیں، میں مدینے میں ہوں، مجھے پتا چلا
ایک اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم ہے جس نے دعویٰ اپنے قد سے کئی ہزار گنا بڑا کیا ہے، اور وہ دعویٰ میرے مولا علی کے سوا کسی کی زبان پہ جچتا نہیں ہے۔ اس نے کیا دعویٰ کیا؟ کہتا ہے سلونی، سلونی کا دعویٰ کیا، اور وہ جچتا نہیں ہے۔ زبان کا منبر ہو، زبان کا منبر ہو، اس منبر سلونی کا دعویٰ منبر کوفہ پہ تو اچھا لگتا ہے، یہ بصرہ میں یہ کون ہے جو دعویٰ میرے مولا علی والا کر رہا ہے؟ کہا، میں نے کہا اس کا تو آج پول کھولوں گا، اس کا تو پول کھولوں گا۔ مدینہ سے گیا، پیدل سفر ہوتا تھا، یہ عشق کی بات ہے، خدا کی قسم ایسے تو آدمی نہیں چل پڑتا نا۔ وہ بہت اور جس میں جہاز نہیں ہوتے تھے، پیدل سفر کیا ہوگا یا گھوڑے پہ سفر کیا ہوگا، گیا بصرہ میں پہنچا، مختصر کر رہا ہوں، بصرہ میں پہنچا، وہاں پہ ایک بڑی چوک تھی، اس کے درمیان میں وہ روزانہ دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کون ہے میرے دعویٰ میں مجھے جھٹلا سکے؟ 40 دن تک میں یہ دعویٰ کرتا رہوں گا، یہ چیلنج دیتا رہوں گا، میں اتنا مجھے خدا نے علم عطا کیا ہے۔ اب یہ نوجوان ذرا اپنے بچے جو 18 سال کے ہیں نا، ان کو دیکھے نا، بالکل نوجوان، ابھی نہ قد کاٹ ہے نہ ابھی اس طرح سے داڑھی ہے، بالکل چھوٹا سا نوجوان جو ابھی تازہ تازہ جوانی کی طرف قدم رکھ رہا ہے۔ اب مجمع اتنا تھا، بھیڑ اتنی تھی، اسے کوئی آگے ہی نہیں جانے دیتا۔ یہ آہستہ آہستہ کسی کو ادھر سے تھوڑا سا دھکا دیا، اندر گھس جاتے ہیں نا بچے، گھستے گھستے بالکل فرنٹ لائن پہ آ گیا۔ اب وہ دعویٰ کر رہا ہے، اس نے حشام نے کہا آج تمہیں اسی چوک پہ اگر ذلیل نہ کیا تو پھر میرا نام حشام کیوں ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں اے عالم دین، میرا بھی ایک سوال ہے، لیکن چونکہ میں بچہ ہوں، میرے بچپنے والے سوال ہیں، اگر ان کا جواب دے سکتا ہے تو کہہ دیتا ہوں، اگر مذاق اڑانا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا میرے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اب کیا کہیں؟ کہا میرا مذاق تو نہیں اڑاؤ گے؟ کہتے ہیں نہیں اڑاؤں گا، جواب دوں گا۔ کہا اچھا میرا سوال یہ ہے، تجھے خدا نے آنکھیں کتنی دی ہیں؟ تجھے خدا نے آنکھیں کتنی دی ہیں؟ تم اس سے کیا کرتے ہو؟ وہ ہنسنے لگ گیا، کہتا ہے بیٹا یہ بھی کوئی سوال ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ آنکھیں کتنی ہیں، تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ کہا میں نے تو پہلے آپ سے معذرت کی ہے کہ میرے بالکل بچپنے والے سوال ہیں، اگر جواب دے سکتا ہے تو دے دے، ورنہ کہہ دے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں آتا۔ کہتا ہے پوچھو۔ کہا آنکھیں کتنی؟ کیا کرتے ہو؟ کہا 2 آنکھیں، ان آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں۔ کہا بازو کتنے؟ کہا 2 بازو۔ کہا اسے ہاتھ
ہاتھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا کوئی چیز پکڑنا چاہوں پکڑتا ہوں، کسی کو رکھنا چاہوں رکھتا ہوں، اٹھانا چاہوں اٹھاتا ہوں۔ کہا ٹانگیں کتنی؟ کہا 2 ٹانگیں ہیں، جدھر جانا چاہوں جاتا ہوں، اٹھنا چاہوں اٹھتا ہوں، بیٹھنا چاہوں بیٹھتا ہوں۔ کہا اچھا کان کتنے؟ کہا کان بھی 2 ہیں، ان سے میں سننا چاہوں جو سنتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھے جواب دیے، اب میرا سوال یہاں سے شروع ہو رہا ہے، میرا سوال یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے یہ جو 2 ٹانگیں ہیں، یہ ایک کہے میں نے ادھر جانا ہے جو 2، دوسری کہے میں نے ادھر جانا ہے۔ یہ جو 2 آنکھیں ہیں، یہ آنکھ کہے میں ادھر دیکھوں گی، یہ آنکھ کہے میں ادھر دیکھوں گی، یہ ہاتھ کہے اٹھانا ہے، یہ ہاتھ کہے نہیں گرانا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا آپ چونکہ بچے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ نے جب یہ 2 دیے ہیں، ان کے پیچھے ایک دل دیا ہے جو ان دونوں کو جوڑتا ہے۔ دیکھیں گی تو دونوں دیکھیں گی، اٹھائیں گے تو دونوں اٹھائیں گے، چلیں گے تو دونوں چلیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حشام کہتا ہے بس بس یہیں پہ آ گئے تو اب میرا سوال بھی اصل میں سن لو۔ سوال یہ ہے جب تیرے اتنے سے بدن کے لیے قلب کی ضرورت ہے، دل کی ضرورت ہے، تو اتنی بڑی کائنات کے لیے قلب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ روایت میں ہے، انت حشام، کیا تو حشام ہے؟ کہا میں حشام ہوں۔ کہا ایسا استدلال حشام کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وجود امامت پہ ایسی دلیل کتنی سادہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا چل جائے۔ اب یہاں سے یہ تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، اسے ولایت سے میں آپ جوڑ رہا ہوں۔ امام قلب کائنات ہوتا ہے، امام قلب کائنات ہوتا ہے۔ میرا بھی ایک دل ہے، کائنات کا بھی ایک دل ہے۔ میرا دل ان 2 ہاتھوں کو تو جوڑ سکتا ہے، لیکن جو کائنات کا دل ہے نا، وہ مرکز ہے کائنات کا، وہ مرکز ہے کائنات کا۔ کائنات کا جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ اس دل کے جوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت، یہ ہے صاحب اختیار ہونا۔ لیکن کیا کیا جائے؟ کیا ہم نے علی ولی اللہ کو پڑھتے ہیں اپنے بدن پہ، اپنے گھر پہ، اپنے فیملی پہ کبھی علی کی ولایت نافذ بھی کی ہے یا نہیں کی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولے، دیکھیں نا مجلس کا پیغام نہ ہو تو وہ مجلس نہیں ہوتی۔ صاحب اختیار علی ولی اللہ، یہ ولایت اللہ کی طرف سے علی کو عطا ہوئی ہے، یعنی صاحب اختیار۔ اللہ نے تو اسے صاحب اختیار بنایا ہے، کیا میں نے بھی اسے صاحب اختیار ایکسپٹ کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔ یعنی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں
لیکن پہلے میں دیکھوں علی کیا کہنا چاہتے ہیں. میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں یہ دیکھوں میرے آقا اور مولا علی ولی کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے چاہتے کیا ہے، میں کیا کروں. یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے. مولا علی کی ولایت کی نشانی کون سی ہے؟ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. ہے یا نہیں یہ قرآن کا لفظ؟ وہ مومن جو نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر، علی تو نماز پڑھتے ہیں اور ہم اگر وقت نماز میں میرے آقا اور مولا علی ہوں، کیا وہ ٹی وی دیکھیں گے یا نماز پڑھیں گے؟ کیا وہ سوشل میڈیا کا وزٹ کریں گے یا نماز پڑھیں گے؟ گھبرا تو نہیں گئے یار میرے دوستوں، میرے بزرگوں. خالی علی ولی اللہ کہنے سے، خالی یہ کہنے سے اور اپنے اوپر ولایت امیر المومنین کو نافذ نہ کریں، فقط لفظ ادا کریں. ہاں زبان پاک ہو جاتی ہے لیکن کردار پاک تبھی ہوتا ہے جب ولایت امیر المومنین کو اپنے اوپر نافذ کریں گے. خدا کی قسم پہلے بھی کل اس کو مزید تھوڑا سا کھولوں گا. کئی مرتبہ یہ دعا ہماری سرائکی میں بھی ہے، دامن پنجا دے، دعا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں سب سے سخت ترین دعا یہی. میں نے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. طارق شاہ صاحب کا دامن پکڑا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. طارق شاہ صاحب کا دامن پکڑا، میں نے کہا کہ بس اب میرا ہاتھ آپ کے دامن میں ہے. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی تھوڑا سا جواب دے میرے ساتھ. میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. یہ گھر گئے تو میں بھی ان کے ساتھ گھر گیا. یہ مسجد گئے تو میں بھی ان کے ساتھ مسجد گیا. یہ ہو سکتا ہے میرا ہاتھ ان کے دامن میں ہو، یہ تو مسجد میں ہو، میں گھر میں ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی کو ولایت کہتے ہیں. ہاتھ میرا ہو اور دامن پنجہ دے، اس کا کیا معنی ہے؟ کربلا والوں نے بتایا اس کا کیا معنی ہے. 5 بچے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کے. کتنے بچے؟ 5. بعض روایات میں 6 بھی آئے ہیں لیکن جو میں نے پڑھا ہے کتنے بچے ہیں؟ 5. اسے کہتے ہیں ہاتھ مسلم ابن عقیل کا، دامن حسین کا. 2 بیٹے عبداللہ محمد اکبر. یہ 2 بیٹے عبداللہ محمد اکبر، یہ 2 شہزادے کربلا میں شہید ہوئے. 2 شہزادے ابراہیم محمد اصغر اپنے پاپا کے ساتھ گئے اور شہید ہو گئے راہ حسینیت میں. بیٹے جتنے تھے مسلم کے شہید ہو گئے. ایک بیٹی ہے جس کا نام حمیدہ ہے، وہ جناب سکینہ بنت الحسین کی ہمسن ہے. وہ بھی کربلا میں موجود. جہاں جہاں سکینہ بنت الحسین گئی حمیدہ ساتھ گئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. عزاداران امام مظلوم پوری نسل قربان کر دی مسلم نے اپنے مولا حسین کے لیے. یہ ہے دامن، یہ ہے ہاتھ ہم مسلم کا. دامن میرے آقا اور مولا حسین.
عزاداران امام مظلوم سفیر حسین آئے کوفہ میں، 18,000 لوگوں نے پہلے دن بیعت کی، لیکن کوفہ کے حالات بدلے۔ جناب مسلم نے حضرت سعید کو خط لکھ کے دیا، کہا یہ میرے مولا حسین کو دے دو اور انہیں بتا دو کہ مولا کوفہ آپ کے آنے کے لیے آمادہ ہے۔ عزاداروں، یہ جو خط تھا نا، اس خط پہ آخری لمحوں تک روتے رہے، مسلم روتے رہے کہ میں نے یہ خط کس لیے لکھا تھا، وہ تو میرے کہنے پہ زہرا چائیوں کو لے کے آ رہا ہے، لیکن یہ تو بے وفا لوگ ہیں، کوفی تو بے وفا لوگ ہیں۔ عزاداروں، خدا لعنت کرے عبید اللہ ابن زیاد پہ، یہ ملعون آیا نا، اس نے دھمکیاں دی، اس نے پیسہ تقسیم کیا، اس نے لوگوں کو مختلف طریقے سے ورغلایا۔ بس عزاداروں، میں مختصر یوں پڑھا کرتا ہوں، جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا نا، مسجد کوفہ کی آپ زیارت کر کے آئے ہو، کافی مومنین زیارت کر چکے، اور مغرب کی نماز کے لیے اللہ اکبر نماز شروع کی، امیر مسلم نے 18,000 تکبیریں بلند ہوئی، لیکن عزاداروں، جب اسی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھا، فنظر یمینا وشمالا فلا یرا احدا، عزاداروں، مسلم نے دائیں دیکھا کوئی نہیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی ہائے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، خدا کی قسم بڑی عبادت ہے یہ مظلوم کو ہائے کے ساتھ گریا کرنا۔ عزاداروں، جب بائیں مڑ کے دیکھا کوئی نہیں، جناب امیر مسلم اٹھے، عزاداروں باہر نکلے، رات کی تاریکی ہے، جو مسلم کو دیکھتا ہے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، چلتے چلتے مسلم ایک دروازے پہ بیٹھے، اس انداز سے بیٹھے، تاریخ نے کہا جو مالکہ تھی نا اس گھر کی، کھڑکایا تو نہیں تھا، لگتا ایسے ہے دھڑام سے گرے ہوں گے، اسی لیے توأ کو خبر ہو گئی میرے دروازے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ عزاداروں، توأ آئی، کیا دیکھتی ہے؟ ایک جوان ہے، 38 سال کا جوان ہے امیر مسلم۔ عزاداروں، سر اپنے گھٹنوں میں دے کے رو رہا ہے، کہتی ہے توأ، اے عبد خدا، آپ میرے دروازے پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ عزاداروں، مسلم کہتے ہیں انا عطشان، میں پیاسا ہوں۔ عزاداروں، توأ گئی، اندر سے جام لے کے آئی، جام دیا جناب مسلم کو، مسلم نے پانی پیا، جام واپس کیا۔ عزاداروں، کہتی ہے خاتون، توأ کہتی ہے اب پانی پی لیا ہے، جا چلا جا اپنے گھر کو۔ عزاداروں، جناب مسلم جواب نہیں دے رہے، دوسری مرتبہ جب کہا نا اور تیسری مرتبہ کہا، امیر مسلم فرماتے ہیں جس کا یہاں کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے؟ عزاداروں، توأ کہتی ہے من انت، آپ کون ہیں؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا فرزند مسلم ہوں۔ عزاداروں، بس نام سننا تھا، دونوں دروازے کھول دیے، کہا میں قربان جاؤں عقیل پہ، اس کے بیٹے پہ، یہ گھر پہلے میرا تھا، اب یہ آپ کا گھر ہے۔
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ ازادار جناب مسلم اندر آئے، پانی وضو کے لیے لیا، وضو کر کے مصلی عبادت پہ آ گئے جناب مسلم۔ اجرکم علی اللہ، میں جانتا ہوں آپ کیسے آپ تفصیل سے مسائل سننا چاہتے ہیں۔ عزاداروں، یہی محرم کے ایام تو ہوتے ہیں انشاءاللہ کے مسائل سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے کہ کہیں جناب مسلم کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، آ کے دیکھ کے کیا روایت کرتی ہے، کہتی ہے میں جب بھی ساری رات آئی کبھی مسلم کو حالت قیام میں دیکھا، کبھی حالت رکوع میں دیکھا، کبھی حالت سجدے میں دیکھا، ساری رات جناب مسلم عبادت کرتے رہے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزادار صبح کے وقت کوزہ پانی کا لے کے آئی، جناب مسلم فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میری آنکھ لگی ہے حالت تشہد میں نے اپنے چچا امیر المومنین کو اپنے خواب میں دیکھا ہے، جو کہہ رہے ہیں مسلم او میرے لال العجل جلدی کر، آپ کی انتظار میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزادار و امیر مسلم نے نماز پڑھی، ابھی سلام کیا تھا، باہر سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ جناب طلحہ آگے بڑھی، کہتی ہے اے امیر مسلم، آپ میرے گھر میں رہ کے جنگ لڑیں۔ سنیں گے عزاداروں، خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ ہے، کریم کسے کہتے ہیں؟ عزاداروں کریم امیر مسلم جیسا کہتے ہیں امیر مسلم طلحہ ہم آل محمد کے گھرانے والے ہیں، ہم نے آپ کے گھر میں آرام کیا ہے، آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے، کرم کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر میں لڑوں، اگر لڑوں گا یہ ظالم آپ کا گھر چلا دیں گے، نہیں مسلم باہر جا کے لڑے گا تاکہ میرے میزبان کا گھر بچ جائے۔ عزاداروں زرا پہنی خوب پہنا، اب آ گیا علی کا شاگرد میدان میں۔ عزاداروں 70 کا لشکر آیا، 41 لوگوں کو پہلے حملے میں فنار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادار محمد ابن اشعث ملعون دوڑتے ہوئے گیا، کہتا ہے ارے ابن زیاد لشکر بھیجو، وگرنہ نہ تیرا تخت بچے گا نہ تاج بچے گا۔ عزاداروں وہ کہتا ہے وہ ایک ہے، کہتا ہے کیا وہ سبزی فروش ہے؟ وہ عقیل کا بیٹا ہے، علی کا شاگرد ہے، بھیج جتنے فوجی ہیں۔ عزاداروں 300 فوجی آئے، کچھ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ باقی عزاداروں گلی میں آ گئے، بس جدھر سے حملہ ہوتا ہے ادھر نظر پڑتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا ارے یہ شیر کا بیٹا ہے، اسے شیروں کی طرح شکار کرو۔ ایک جملہ اگر نہ پڑھو تو کچھ نہیں پڑھا، شجاعت امیر مسلم پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت کرتا ہے ملعون محمد ابن اشعث کہتا ہے میں دوسری گلی سے فوت لا رہا تھا، میری نگاہ پڑی سارا ہے جو چھتوں سے اڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی بازو اڑ رہے ہیں، کوئی گھر اڑ رہے ہیں، سر کو اوپر کاٹ کے پھینک دیتا تھا امیر مسلم۔ عزاداروں انہوں نے شیروں کو شکار کرنے کے لیے ایک گڑھا کھودا، اس کے اندر انگارے بھرے، عزاداروں اوپر سے گرم پانی پھینکا گیا۔ ایک ملعون ہے بکر ابن حمران نام ہے، اس نے ایک ایسا نیزہ مارا جس نے جناب مسلم کا اوپر والا
کر دیا، دانت بھی شہید ہو گئے، اداکار زخموں سے چور ہوتا گیا، لڑتے لڑتے اس گڑھے میں گرے، ہر طرف سے زنجیریں پھینکی گئی، اداکار علی کا شیر گرفتار ہو گیا، لیکن کس شان سے آ رہا ہے، خدا کی قسم یہ شان جناب امیر مسلم کے جانے کے بعد بھی کوفہ والوں نے یاد کی۔ سید سجاد سے اس شان کے بارے میں سوال کیا تھا، سن سکتے ہیں مصیبت کا جملہ؟ اداکاروں جب لٹا ہوا قافلہ آیا تھا نا تو ایک شخص آیا، آگے سید سجاد سے کہتا ہے، سید سجاد میں نے اپنی آنکھوں سے امیر مسلم کو بھی دیکھا ہے، اس دربار میں جاتے ہوئے اس کا سینہ چوڑا تھا، ادھر ڈانٹ رہا تھا ادھر ڈپٹ رہا تھا، کسی میں جرأت نہیں تھی آگے آنے کی، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ اداکار میرے مولا سجاد فرماتے ہیں، او پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، ذرا مجھے بتا مسلم کے ساتھ بہنیں تھیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کیا مسلم کے ساتھ بیٹیاں تھیں، پھپھیاں تھیں؟ میں سر اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادار چلتے چلتے دار الامارہ کے دروازے پہ ایک مشکیزے والا بیٹھا ہوا تھا، امیر مسلم ٹھہر گئے، جب ٹھہر گئے تو اس میں جرأت ہے چلانے کی، اداکار اس ساقی سے کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، کیا مجھے پانی کا ایک جام دے سکتا ہے؟ اجرکم علی اللہ، میں پورا مقتل پڑھنا چاہتا ہوں اداکاروں۔ ایسے جام اس نے دیا، امیر مسلم نے جیسے منہ کے پاس لے کر گیا نا اداکاروں، اس میں خون کا قطرہ گرا، امیر مسلم نے گرا دیا، کہا ایک اور جام دے دو، اداکاروں دوسرا ملا، پی نہیں سکے، اس میں بھی خون گرا، اسے گرا کے کہا تیسرا دے دو، اداکاروں تیسرے کا آنا تھا، اس میں خون کے ساتھ کچھ دانت بھی گر گئے، بس اداکاروں امیر مسلم نے وہ واپس کیا، کہا خدا مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اداکار ملعون عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے گئے، کہتے ہیں ارے امیر زیاد کو سلام کرو، ڈانٹ کے کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں۔ اداکاروں ابن زیاد کہتا ہے اسے جاؤ ایسی سزا دو، اس کا دھڑ کوفے میں گراؤ، دار الامارہ کی گلیوں میں لے کے جاؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ اداکار سیڑھیوں سے چڑھ رہے تھے، سادات سے معافی مانگتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، رو رہے تھے امیر مسلم، اداکاروں رو رہے تھے، ساتھ پڑھنے والا کہتا ہے یہی ملعون بکر ابن حمران نے قتل کیا تھا، کہتا ہے اگر روتا ہے تو آپ معافی کیوں نہیں مانگتا، رو کس لیے رہا ہے؟ کہتا ہے میں مرنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، وہ تو میرا افتخار ہے۔ کہا کہ رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں ہوا کو پیغام دے رہا ہوں، میرے کہنے سے حسین اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، کوفیوں پہ اعتبار نہ کیجیے۔ اجرکم علی اللہ۔ بکر کو جناب امیر مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اداکاروں 2 رکعت نماز کی اجازت پڑھی، ذرا میری طرف دیکھیں، خدا کی قسم جیسے
جیسے مقتل میں میں نے پڑھ کے سمجھا ہے نا مقتل کو، ویسے آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے نا دار الامارہ کی چھت، اس کے ساتھ پردہ، اداداروں یہ چھت کے اوپر جیسے پردہ ہوتا ہے، خدا کی قسم میں نے ایسے پڑھا ہے۔ امیر مسلم کا پورا جسم اطہر اس نے پردے کے پیچھے لٹکایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سر اقدس پہ اس نے وار شروع کیے، اداکاروں دھڑکن سے جدا ہو گیا۔ یہی وقت ہے جب ایک مامو حسین جیسا اداکاروں امیر مسلم کے دو بچے عبداللہ اور محمد اکبر کو دکھا رہا تھا، انہوں نے دیکھا ماتم شروع کیا، کہا میرا بابا اداکاروں میرے مولا فرماتے ہیں او بچوں ذرا نیچے تو دیکھو، میری ماں بطول ہے جس نے امیر مسلم کو اٹھایا ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں خدا کی قسم بڑا سخت جملہ ہے، لیکن یہ ہو چکا ہے۔ ان ملعونوں نے جرم کرتے ہوئے ایک ایسا کام کیا، ایک رسی منگائی گئی، عزاداروں جناب مسلم کے ایک پاؤں میں باندھی گئی، عزاداروں گلیوں میں پھرایا گیا، عزاداروں سر اقدس کو کوفہ کے دروازے پہ جیسے داخل ہو کے پہلی چوک کے اوپر امیر مسلم کا سر اقدس وہاں پہ باندھ دیا گیا۔ میں آخری روایت پڑھ رہا ہوں، عزاداروں جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا نا، بے پلانوں کے عروج ہیں، بیویاں قیدی ہیں، عزاداروں سر نیزوں پہ ہیں۔ ایک مرتبہ جناب حمیدہ مسلم کی 4 سال کی بچی اداکاروں جیسے آئی کوفہ کے پہلے چوک پہ، کیا دیکھا میرے بابا کا سر لٹکا ہوا ہے۔ اداکاروں اتنے بینڈ کیے، وہ مشکیزے والا شخص اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے او بچی اس سر کی کچھ لگتی ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جس کے دامن میں ابھی بھی آنسوں کی خیرات نہیں آئی، اسے دعوت دے رہا ہوں، او بچی اس سر کی کچھ لگتی ہے؟ جیسے تو رو رہی ہے ایسے تو کوئی نہیں رو رہا، رو کے کہتی ہے میرے بابا کا سر ہے، میرے بابا کا سر ہے۔ کہا آخری وقت میرے پاس آیا تھا، 3 مرتبہ پانی لیا لیکن پی نہیں سکا۔ اداکاروں مقاتل نے لکھا اس کے بعد حمیدہ کو چین نہیں آیا، زندان کوفہ میں اس انداز سے روتی تھی، سب بیویاں پریشان ہو جاتی تھی۔ جب رو رہی تھی نا بین کر کے حمیدہ، ایک مرتبہ جناب سکینہ بنت حسین اداکار حسین کی 4 سال کی بچی چلتے چلتے آئی حمیدہ کے پاس، آ کے کہا حمیدہ اتنے درد سے کیوں روتی ہے؟ کہا میرے بابا پانی نہیں پی سکے، ملا تھا پی نہیں سکے، بس عزاداروں پہن کیا۔ حسین کی بچی نے رو کے کہا حمیدہ تیرے بابا نے پانی کو دیکھا تھا، میرے بابا نے تو پانی بھی نہیں دیکھا۔ قتل ابی عطشانا علی شط الفرات، فرات کنارے میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے پالنے والے، ان آنسوں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہم سب گناہگار ہیں، ہم تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ ہمارے جتنے عزیزان بزرگان اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، برادر نبیل کو، اے میرے پالنے والے، ان کی تمام حوائج شرعیہ کو قبول و منظور فرما۔ ان کی نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ برادر فرحت عباس، برادر عباس بند علی، برادر رضا، سید رضا، اے میرے پالنے والے، ان تمام کے اور ذکی برادران، اے میرے پالنے والے، ان کے جتنے عزیزان بزرگان اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ان کے رزق، مال، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، ان مجالس عزا کے بانی یہ تمام مومنین و مومنات ہیں۔ اے میرے پالنے والے، ان مجالس عزا کو ان تمام مومنین کی طرف سے قبول و منظور فرما۔ ان کے جتنے عزیزان بزرگان اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، حاجی بشیر صاحب مریض ہیں، حاجی سید اقبال بخاری صاحب مریض ہیں، ان کے گھر میں مریض ہیں، برادر فرحت عباس کے گھر میں مریض ہیں، برادر سید نیر عباس کے گھر میں مریض ہیں۔ میرے پالنے والے، باقی جس گھر میں جتنے بھی مریض ہیں مومنین و مومنات، ان تمام کو شفائے عاجل نصیب فرما۔ اے میرے پالنے والے، جتنے بے گناہ قید ہیں، اسیر ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، اے میرے پالنے والے، انہیں اپنے اپنے گھروں میں لٹا دے۔ برادر سید ساجد عباس کو، اے میرے پالنے والے، شفائے کامل عطا فرما۔ ان کے گھر میں بھی مریض ہیں، ان کے خاندان میں، اے میرے پالنے والے، انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، سید جعفر حسین رایت آل اللہ مقامہ بلبل آل محمد ہیں، انہیں زیارت اور شفاعت مولا حسین عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہمارے علاقے کے جو بزرگان ہیں، غلام عباس شاہ اور بگی شاہ، اے میرے پالنے والے، غلام شبیر زرگر، حاجی غلام شبیر زرگر جو نوحہ خان ہیں، اے میرے پالنے والے، جناب محمد حنیف، وہ بھی نوحہ خان تھے اس میں، اور جتنے بھی ماتمی اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، تمام کو زیارت اور شفاعت میرے آقا اور مولا حسین کی نصیب فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، ان کی ارواح کو اجازت عطا کر کے وہ مجلس امام حسین میں آ جائیں۔ اے میرے پالنے والے، سامنے سادات کا قبرستان ہے، اس کے علاوہ جتنے سادات اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، انہیں جدہ سادات کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہمارے مولا، ہمارے آقا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ قلب منور و مطہر حضرت حجت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہم جو زندہ ہیں، ہمارے جتنے عزیزان بزرگان اس دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں، ہم تمام کو شفاعت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ماتم حسین۔